رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعابرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. تمام حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس اس مالک روز جزا کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. لامحدود درود و سلام اور نعت و توصیف مقتدائے مرسلاں آفتاب ذوفشاں چارہ ساز بے کساں رازدار کن فکاں خاتم پیمبراں سرور انس و جاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد جن کی عظمت و رفعت، شان و شوکت، شرف و توقیر، اوصاف و کمالات، محامد و محاسن اور جن کے فضائل، خصائل یا شمائل میں سے کسی ایک کی وسعت اور عظمت کا احاطہ کرنا نہ آج تک کسی کے لیے ممکن ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آج کی یہ مبارک، یہ باسعادت، یہ پاکیزہ، یہ باوقار، یہ ایمان افروز محفلی میلاد مصطفیٰ جو اپنی پاکیزہ دیرینہ روایات کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اللہ کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے مائک کا کریز کہ مائک پہ آ جائیں اور لگاتار بولتے چلے جائیں، ہٹ جاؤ پرے اور میں ہی بولنا ہے. ایسا نہ مجھے شوق، نہ میری یہ پہچان. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کھڑا کیا 2-3 منٹ کے لیے تو میں آپ کی سماع خراشی کروں گا. آج آپ نے ہماری اہل سنت کی مقتدر شخصیات کی زیارت بھی کی، کچھ کے خطابات بھی سنے، اور بالخصوص ہمارے بہت ہی جلیل القدر اور بہت ہی قادر الکلام بھی جسے کہا جائے، اور علم و حکمت کا بحر ذخار حضرت قبلہ ازہری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور مفتی صاحب قبلہ کے مواعظ اسنا سے آپ نے یہ آپ کے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. میں ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور بالخصوص قبلہ ڈاکٹر صاحب مصروف آدمی ہیں جو اس وقت بھی مصروف ہیں، ڈاکٹر عبد الواحد صاحب، اللہ کریم نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی عطا کی ہے اور دل میں محبت مصطفیٰ بھی عطا کی ہے. یہ میرے طبیب بھی ہیں اور میرے حبیب بھی ہیں. وہ نگاہیں ڈاکٹر صاحب ڈال رہے ہیں، دیکھیں اب یہ جو نظروں سے تم میرے دل کو نڈھال کرتے ہو، یہ جو نظروں سے تم میرے دل کو نڈھال کرتے ہو ظلم صاحب لیکن کمال کرتے ہو. دوستو، حضور نبی کریم اور قبلہ شاہ جی صاحب خیر بڑے بندے ہیں لیکن بڑے باکمال شخصیت ہے. ہم جیسے چھوٹوں پہ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، اور بڑا بندہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اور بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کسی کا ذکر کیا جائے تو وہ بڑا کر کے بلند کر کے اس کو بیان کرے. اللہ نے انہیں اس وصف سے بھی نوازا ہے. اور بہرحال میں اپنے موضوع پہ آؤں، اور موضوع کے ساتھ اور میں انصاف نہیں کر سکوں گا، بہرحال تمہیدی ساری گفتگو کو چھوڑ دیتے ہیں اور 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک غزوہ مبارک ہے، ایک لڑائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیاری کروا رہے ہیں. صحابہ اکرام کو صفوں میں کھڑا کر رہے ہیں. جب تمام صحابہ اکرام صف میں کھڑے ہو گئے
تو حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صف سے تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تیر تھا اور صف درست کروا رہے تھے. صف درست کرواتے ہوئے آپ نے اپنا وہ تیر یا وہ جو ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی تھی وہ حضرت سواد کے جسم پر لگائی اور کہا سواد لائن میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ. جب یہ کہا تو حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب تیر میرے جسم پہ لگایا تو مجھے بڑی تکلیف اور اذیت ہوئی, جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, مجھے بڑا زور کا تیر چبھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سواد اب چاہتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. جب یہ کہا ایک صحابی رسول نے, غلام رسول نے جب یہ کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا عظیم القدر اور جلیل القدر صحابی رسول 22,51,963 مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران, جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کی رات کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی, وہ رسول اللہ کا غلام جس کے متعلق حضور نے فرمایا میرا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان بھی اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہو کے یہ کہہ رہے ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ شوہر سیدت النساء والد حسن مجتبی, آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا کہ غلام رسول ہو کے یہ کہتا ہے اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں. جب یہ کہا تو حضور نے کہا اپنے جذبات پر قابو رکھو. اے سواد تو بدلہ کیسے لینا چاہتا ہے؟ لے میں تیرے ایک سامنے کھڑا ہوں, تو بدلہ لے لے. اب حضرت سواد نے اس کے اوپر ایک اور جملہ کہا یا رسول اللہ میں ایسے بدلہ نہیں لینا چاہتا. تو کہتا ہے اور کیسے لینا کہا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے میرے جسم پہ تیر لگایا تھا نا تو اس وقت میرے جسم پر کپڑا موجود نہیں تھا, آپ بھی کپڑے کو اٹھائیے میں بدلہ لوں. جنت کی حوروں نے اپنی تسبیح و تحلیل کو چھوڑ کر یہ منظر دیکھا ہوگا. آج فرشتوں نے بھی دوسرے کام کاج ترک کر دیے ہوں گے, یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج غلام رسول اور آقا کا تبادلہ کیا ہو رہا ہے گفتگو کا. تو حضور نے کہا سواد اچھا تو ایسے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ تیرے جسم پر کپڑا نہیں تھا. پھر چشم فلک نے, آسمان کی آنکھ نے وہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ سید کونین اپنا پیرہن اونچا کر رہے ہیں. اور حضرت سواد نے کیا کیا؟ حضرت سواد حضور کے جسم سے لپٹ گئے. جب لپٹے اور بوسے لینے شروع کر دیے حضور کے جسم نے تو پوچھا غلاموں نے, اور غلام بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. کہا سواد تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سواد نے کیا میسج دیا؟ کہا ہم جا رہے تھے زندگی اور موت کے مرحلے پہ, نہ جانے کون زندہ بچتا یا نہ بچتا. میں نے سوچا میری زندگی کا آخری عمل یہ ہو کہ ہونٹ میرے ہوں جسم مصطفیٰ کا ہو. لیکن جو میں اس میں سے نتیجہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آج ذرا ہم اپنا بھی محاسبہ کریں. مجھے کوئی ایسے کہے, اور اگر خدا نخواستہ 2-4 بندے کو میری محبت کرنے والی ہو بھی ہو یا مرید کہہ لیں وہ بھی ساتھ ہو تو ہماری طبیعت بدل جاتی ہے, مزاج میں بڑی تبدیلی آ جانی ہے, رونت آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے. اور وہ رب کا رسول سامنے کھڑا ہے کہ جو انگلی ہلا رہے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, جو غلام علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو رہی ہے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہیں ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کھینچ کے لیے آ رہے ہیں. رب کا وہ حبیب جو درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت جڑیں اکھاڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو گہوارے میں لیٹے ہیں انگلی ہلاتے ہیں تو چاند انگلی پر رقص کرتا چلا جا رہا ہے. وہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا بننا چاہ رہا ہے, جن کی ایڑیوں کا دھون آب حیات بننا چاہ رہا ہے, جو اپنا لعاب دہن ایک کھاری پانی کے کنویں میں اگر ڈال رہے ہیں اس کے پانی کو شہد سے بڑھ کے میٹھا کر رہے ہیں. یہ وہ رب کا حبیب ہے جس کے پسینے کی ایک بوند اگر کسی دوسرے انسان کے جسم سے لگ رہی ہے تو خوشبو اس کی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے. وہ رب کے حبیب کہہ رہے ہیں اے سواد جس طرح تو لینا چاہتا ہے اس طرح بدلہ لے لے, محمد رسول اللہ حاضر ہے, سامنے کھڑا ہے.
इसी पर बात को खत्म कर दूं। हजरत सैयदना उमर फारूक एक मरतबा घर से निकले हैं, दोपहर की धूप है और अरब शरीफ का खित्ता है, तो क्या देखते हैं कि मक्के की वो खातून जिसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, कोई उसकी बात नहीं सुनता, वो गुफ्तगू करती चली जा रही है। सूरज आसमान पे निस्फुन नहार पे है, सवा नेज़े पे है, जमीन कोयला बनी हुई है, आसमान आग बरसा रहा है। तो हजरत उमर ने क्या देखा कि वो औरत जिसकी बात कोई नहीं सुनता वो बोलती चली जा रही है और कौनैन के ताजदार बात को सुनते चले जा रहे हैं। पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे हैं, रीशे मुबारक पर पड़ रहे हैं, पैरहन गीला हो रहा है। सैयदना उमर फारूक ने देखा तो तड़प उठे, कहा या रसूल अल्लाह, इसकी बात तो कोई भी नहीं सुनता, सबको पता है इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या रसूल अल्लाह आप क्यों खड़े हो गए? तो कौनैन के ताजदार ने कहा, उमर ये तो बता, इसकी बात मैं भी नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा? मैं खानकाही पस मंजर रखता हूँ ना। अब सुनिए अल्लाह का वली भी क्या होता है, अल्लाह का वली क्या होता है। आज तो बहुत से लोगों को वली समझ लिया जाता है बगैर सोचे समझे। सुनिए अब जरा वली होता क्या है। हजरत बहुत कर्म नवाज़ी, आप तशरीफ रखें, आप तो सब लोग पैसे दे दे के भी थक गए होंगे, लेकिन वो दौलत उसको सलाम जो हुजूर के मीलाद पर और इस इदारे की तरक्की के लिए खर्च हो रही है, वो दौलत भी बड़ी पाकीज़ा और बाबरकत है। आप और भी जगहों पे पैसे खर्चते हैं, लेकिन वो पैसा कितना बाबरकत है जो एक इंस्टीट्यूट और इदारे के लिए, और यहाँ से तकसीम क्या होना है, रसूल अल्लाह की मोहब्बत तकसीम होनी, इस पे खर्च हो रहा है। वो कहा था नियाजी साहब ने कि जिंदगी भटसा किबला की जिंदगी जे सवारी ना जावे, की दवा जे बीमारी ना जावे, परा भूख छड़ ऐसी दौलत नियाजी जेड़ी सरकार तो वारी ना जावे। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, ये रात का वक्त है, आखिरी बात पे खत्म कर रहा हूँ, पस मंजर खान का या मजबूरी है, आप गुजर रहे हैं, रात का वक्त है, ये मोबाइल स्नैचिंग वाले पाकिस्तान में भी होते हैं। वो कोई शख्स खड़ा है, चोरी के नियत से खड़ा है कि कोई शख्स गुजरेगा तो चोरी करूंगा, पकड़ लूंगा, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि यहाँ से आम शख्स नहीं गुजर रहा, यहाँ से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गुजरने लगा। अकेले थे, रात का वक्त था, वो चोर और डाकू घात लगा के बैठा था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गुजरे। जब गुजरे तो उसने क्या किया, उसने गया, लेकिन जब चेहरे को देखा तो कोई गुस्ताखी और बेदबी ना कर सका। अब उसने कहा इनसे पैसे कैसे निकलवाऊं, पैसे, अब हिम्मत ना हुई। आपने जुब्बा मुबारक पहना हुआ था, उसने क्या किया, जाके पीछे से जुब्बे को पकड़ लिया दोनों हाथों के साथ कि जुब्बा उतरवा लेता हूं, कीमती था। अब मैं होता तो क्या करता, मैं पीछे मुड़ के क्या करता, लेकिन ये नहीं, ये अल्लाह के नेक बंदों का ये शेवा नहीं होता। उनकी जुबान में सख्ती नहीं होती, ये याद रखिएगा। हुजूर ने कहा है मुसलमान भाई को देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, ये भी सदका जारी है। तो आपका जब जुब्बा मुबारक पकड़ा तो हजरत शेख अब्दुल जिलानी ने क्या किया, जब उसने पकड़ लिया तो आपने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और क्या कहा कि अल्लाह ये ना देख ये क्या करने के लिए आया था, अब ये देख इसने दामन किसका पकड़ा।